ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے کوئی ہیں بلال شاہ صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آپ کی کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, اس میں بڑا اچھا ہے. ایک تو کبھی کبھی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے, لیکن پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کافی زیادہ کہتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ ہے, یہاں پہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے, سوسائٹی والوں کا مسئلہ ہے, پراپرٹی ڈیلرز کا مسئلہ ہے, لوگوں کا مسئلہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح تو پھر جتنے مسائل ہیں تو پھر تو ہم کبھی صحیح ہو نہیں پائیں گے, اور کب تک صحیح ہوں گے اور کب تک سارا سسٹم بہتر ہوگا. آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میں کتاب پڑھ رہا ہوں ٹونی روبنس کی, اس میں آج صبح میں جو پڑھا تھا اس میں بڑا اچھا واقعہ اس نے بتایا. اس نے کہا کہ میں نے ایک مینیجر رکھا اور میں سیمینارز کرتا تھا امریکہ کے مختلف ریاستوں کے مختلف شہروں کے اندر, اور میں نے بہت محنت کی. سارا وقت میں سڑکوں پہ ہوتا تھا کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے اور وہاں میری اسپیچ ہے, اور وہاں پہنچنا ہے وہاں میری اسپیچ ہے. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ جو میرا مینیجر تھا ایک سال کے بعد وہ کوئی پاکستانی کروڑوں روپے کا فراڈ کر کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے, تو میں ہنس رہا تھا کہ یار ہم یہاں کرتے رہتے ہیں کہ فراڈیے ہیں اور فلاں ہیں اور وہ غلط ہے یہ غلط ہے. تو یہ سمجھ ہی آئے گا امریکہ یا ہو کوئی دنیا کا کوئی بھی نکر ہو, وہاں فراڈیے موجود ہیں, وہاں فراڈ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. اصل میں ہم پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور اپنی چیز سے جب آپ کو بہت محبت ہوتی ہے تو پھر آپ سم ٹائم اگریسو ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم اس ملک کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے نا. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو دنیا ہے اس کے اندر بری طاقتیں بھی موجود ہیں, اچھی بھی موجود ہیں. اس لیے تو دنیا چل رہی ہے. اب یہاں جو اصل میں کڑنے سے زیادہ فائدہ تو یہ ہے کہ ہم اچھی طاقت بنتے ہوئے زیادہ اچھا کام کریں یا ان کو ڈومینیٹ کریں جو بری طاقتیں ہیں. ابھی تو وہ بری طاقتیں اچھی طاقتوں کو ڈومینیٹ کر رہی ہیں. یعنی ایک لڑائی ہے, ایک جنگ ہے جو کہ جاری ہے, اور اسی بیس کے اوپر روز محشر کے اندر یہ جو جزا سزا ہے وہ ہونا ہے کہ بھئی اللہ نے جس کو جنت دینی ہے وہ بادشاہ ہے, اس نے حکم کرنا ہے وہ جنت میں جائے گا, اور اس کی ریزن اللہ کو پسند ہوگی جو بھی وہی ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اچھی ریزن یہ ہوگی اللہ کے نزدیک کہ آپ کے پاس حالات بہت نامساعد تھے, بہت مشکلات تھی, اس کے باوجود آپ نے جو ہے نا سچائی کا علم بلند رکھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑا اللہ کو یہ بات پسند آئے گی. مجھے لگتا ہے ایک بڑی ایک نیچرل سی بات ہے کہ جو کوئی مشکلات سے لڑتا رہا اور وہ ٹھیک راستے پہ رہا, اللہ رسول کے راستے پہ رہا, تو وہ ضرور وہ اس دنیا میں بینیفٹ پائے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن یہاں بھی زندہ رہنا ہے نا. اب یہاں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان سے لڑیں نہ, اور جو اگلی دنیا کے لیے ہم ادھر لڑیں نا, ادھر بری طاقتوں کے خلاف لڑیں نا, اور ادھر اچھا کی توقع رکھیں. بیٹھے بٹھائے تو جنت نہیں ملتی نا. تو وہ ہے. تو وہ یہ اب عثمان ڈرامے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولف کو جو اس نے مارا ہے, عثمان نے قتل کیا ہے, اور وہ جو منگولز ہیں انہیں ان سے نبردہ آزما ہے. تو زندگی ان کی چل رہی ہے, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, زندگی بھی چل رہی ہے, دے آر ہیپی, بٹ وہ اپنے مشن کے اوپر بھی ہیں. ہاں جی. وہ اختمور جو ابھی اس کو بھی اس نے مار دیا تھا نومون نے, تو وہ بھی چل رہا ہے. اب آپ دیکھو کہ وہ یہ جو واقعات ہیں, اگر داستان ہی ہے, چلو ایسی واقعات تو ہوئی ہیں نا دنیا کے اندر. پھر اس سے پہلے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی تھا, اور وہاں آپ نے دیکھے نا, آپ نے 2 بندوں کے لیے اللہ سے مانگے کہ یہ 2 بندے مجھے مل جائیں, اور دونوں میں سے ایک ملنا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جائے. اور دوسرا ابو جہل کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بڑا باصلاحیت تو تھا, لیکن وہ اپنی ہر دھرمی پہ قائم رہا, اور وہ حرام موت ہی مرا اور کفر کی موت مرا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مانگا تھا اور اللہ نے عطا کر دیا, اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ ہوتے. اور آپ کا جو طرز زندگی تھا, ساری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ان کی زندگی پڑھے تو وہ ان کی اسٹرگل میں ہی گزری, جدوجہد میں ہی گزری, اور سادہ پابند لگے کپڑے پہنتے تھے. اور جب وہ گئے ادھر آئی تھنک یروشلم میں, کہ جہاں جب ان کو چابیاں ملنی تھی وہاں کی جو فتح کیا تھا, تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ بادشاہ ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر ہمیں ان طاقتوں سے لڑتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہے, کیونکہ یہ الٹیمیٹ لائف نہیں ہے نا. یہ لائف آپ سمجھ لو کہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. تو وہ چیز ہے. ہاں, ہم سم ٹائم غصے میں آ جاتے ہیں, میں بھی انسان ہوں, میں بھی آ جاتا ہوں غصے میں. پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے, اور اسی وجہ سے ہم اپنا کام پہ لگے ہوئے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. آپ بھی
تو یہ ہمیں اگر دنیا ساری امن کی جگہ بن جائے تو یہ تو جنت بن جائے گی نا. تو یہ جنت میں تو ابھی نہیں ہمیں ملی نا, ابھی تو اس کے اندر وہاں پہنچنا ہے. اور جس نے جہنم کمانی ہے یا جہنم حاصل کرنی ہے وہ بھی اپنے زوروں پہ لگے ہوئے ہیں جہنم کو کی آگ کی طرف, اپنی طرف کھینچ رہے ہیں وہ جہنم کی آگ کو. تو وہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے, وہ اللہ کا کام ہے, وہ اللہ کریں گے اور روز محشر جو ہے وہ سارا حساب ہوگا. تو بہرحال یہ بھی ہمیں جو ہے نا اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے اگر خرابی نہ ہو تو سوچو ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کریں, یا ہمارے لیے کیا اپرچونٹی ہو کہ خرابی کوئی نہیں ہے, سب صحیح چل رہا ہے. تو اللہ نے اس لیے رکھا ہے یہ دنیا کے, اس کے اندر آپ ایفرٹ کریں, اپنی ڈائریکشن سیدھی ڈائریکشن پہ چلتے رہیں, اس میں محنت کرتے رہیں, آپ کے لیے ایک اچھی زندگی ہوگی اور آپ کو آخرت بھی اچھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.